السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج کی حدیث شروع کرتے ہیں۔ مکے والوں کی روک تھام۔ آج کا واقعہ ہے، اب آپ کا ایک دشمن تھا، وہ تھے مکے والے۔ وہ بڑے بہادر لوگ تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑی۔ جیسا کہ اوپر لکھا، مکے والے بچے ہوئے مسلمانوں اور مکے میں بڑا ظلم کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ کعبے کا حج جو سب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے بھی اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ باہر سے کوئی بھی مسلمان مکہ نہیں جا سکتا تھا۔ پیارے رسول نے مکے والوں کے اس سلوک کو بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ شام دیش سے ہونے والی تجارت کو آپ نے بند کروانے کی کوشش کی، جو مکے کی روزی روٹی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ شام دیش جانے کے لیے مکے والوں کو مدینے سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا تھا، اسی لیے آپ نے اس راستے پر مسلمانوں کو بھیج کر مکے والوں کا راستہ خطرناک کر دیا۔ اسی کے ساتھ پیارے رسول نے مدینہ کے آس پاس بسنے والے لوگوں سے تعلق بنا لیا جو مکے والوں کا ساتھ دے سکتے تھے۔ مکے کے لوگ یہ دیکھ کر پیارے رسول سے اور زیادہ جلنے لگے۔ غصے میں آ کر مکے کے امیر نے اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے مدینے کے ایک علاقے پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے اونٹ لوٹ کر بھاگ گیا۔ اس کے جواب میں مسلمان بھی مکے کے لوگوں کو چھوٹا موٹا نقصان پہنچاتے رہے۔ آخر میں مسلمانوں اور مکے کے لوگوں کے بیچ ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی ان کارروائیوں کو اسلام دشمن اس طرح لکھتے جیسے کہ وہ کوئی ڈاکو لٹیرے ہو، اپنی روزی روٹی کے لیے مکے والوں کے سامان کو لوٹتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ جب دو دیش جنگ کی حالت میں ہو تو کیا ایک دوسرے دیش کو ہتھیار اور مال و دولت کو اپنے ہی علاقے سے گزرنے دے گا؟ بالکل نہیں، جبکہ اس کا بھی پورا وشواس ہو کہ یہ سامان ہمارے ہی خلاف پریوگ کیا جائے گا۔ دنیا کی ہر سمجھدار قوم جانتی ہے کہ اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنے کے لیے جنگ کرنا اور دشمن کو نقصان پہنچانا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ نہ جانے کیوں مسلمانوں کے لیے اس حق کو ماننے میں کنجوسی کی جاتی ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں یہ کام کریں تو یہ سیاست ہے اور مسلمان کریں تو لوٹ پاٹ ہے۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ بہت خوب، اس کو اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں تو بھی غلط نہیں۔ اگر آپ جان چکے ہیں کہ سب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے، کیول کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کے کارن اب تک مکے میں ہی تھے۔ ادھر مکے والوں نے مدینہ جانے والے مسلمانوں کو نہ صرف مال دولت لے جانے سے روک دیا تھا، بلکہ جانے والے مسلمانوں کی جائیداد اور مکانات پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب مسلمانوں کو مکے والوں کے اس شرمناک کام کا پتہ چلا تو مسلمانوں کو غصہ آنا بھی سوابھاوک تھا۔ اب مکے کے لٹیرے اپنا مال لے کر مدینے سے ہی گزرتے رہے اور مسلمان موک درشک بنے رہے، تو مکے والوں کا یہ ایکشن بھی مسلمانوں کے ری ایکشن کا کارن بنا۔ پیارے رسول جہاں ظلم کرنے سے منع کرتے تھے، وہیں پر قاہر اور بزدل بننا بھی
آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ پیارے رسول کی زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے اس اعتراضات کو بھی دیکھیں، کہاں تک سچ اور کہاں تک جھوٹ ہے۔ عقل مندوں کو اتنا ہی کافی ہے۔ اگر صحیح سمجھ رکھنے والا آدمی پیارے رسول کی اب تک کی زندگی کو پڑھتا اور غور کرتا ہے تو وہ ضرور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہے کہ مسلمان پر یہ الزام لگایا جائے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ مکے کی 13 سال کی زندگی میں مسلمان مرتے پٹتے اتیاشار پہ اتیاشار سہتے رہے، لیکن کبھی اپنی حفاظت کے لیے بھی نہیں لڑے۔ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی صرف اسلام کے بارے میں سن کر ہی مسلمان ہو گیا۔ انصاف کی بات کرنے والے اور سروں میں عقل رکھنے والے کبھی ایسا بیتوقع الزام نہیں لگا سکتے۔ ضدی، ہٹ درم، عقل سے پیدل اور جاہل لوگ ہی ایسا الزام لگاتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی حدیث یہی بند کرتے ہیں۔ اذان بھی شروع ہو گئی ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہے، تو جب بھی اذان ہوتی ہے تو بولنا نہیں چاہیے، اذان کو دہرانا چاہیے۔ تو چلیں حدیث کو ختم کرتے ہیں، کل ملیں گے ایک نئے حدیث میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔